الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، آج انشاءاللہ ہم تمیمہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تمیمہ عربی میں تعویذ کو کہتے ہیں۔ تعویذ یعنی جو گلے میں یا بدن کے کسی حصے میں کسی خاص نیت کے ساتھ لٹکاتے ہیں، اسے تمیمہ کہتے ہیں۔ تو تمیمہ کیا چیز ہے وہ جانیں گے، اور اس کے بعد اسی سے منسلک تبرک اور اس کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے رقیہ پڑھا تھا۔ رقیہ کا کیا مطلب سمجھے تھے؟ کیا تھا رقیہ؟ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک، ہے نا؟ اور جھاڑ پھونک کے لیے کچھ شرطیں ہم لوگ پڑھے تھے۔ وہ کیا ہے شرط؟ 3 شرطیں تھیں۔ کون کون سی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، جھاڑ پھونک کرنا چاہیے، جائز ہے، ٹھیک ہے، البتہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہی کلمات بذات خود شفا دے رہے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ کسی قسم کا کوئی شرکیہ کام نہ ہو۔ اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے برا اور سب سے بڑا جرم ہے نا؟ سب سے بری برائی، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے۔ ناانصافی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں پالتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمارے جینے کا سامان فراہم کیا، اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے حقوق کسی اور کو دیے جائیں، تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ شرک نہیں ہونا چاہیے ہمارے جھاڑ پھونک میں۔ اور تیسری شرط کیا پڑھے تھے کہ کیا اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی آئے اور جھاڑ پھونک کرے، ایسی کچھ بڑبڑائے، کچھ آواز نکالے، اور کچھ ایسے عجیب و غریب کلمات زبان سے ادا کرے اور اس کے بعد پھونکے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 اہم شرطیں ہیں۔ اچھا، تمیمہ کہتے ہیں جو گردن وغیرہ پر لوگ لٹکاتے ہیں فائدہ پانے کے لیے یا نقصان ٹالنے کے لیے۔ کسی فائدے کے نیت سے کہ یہ لٹکا لیں گے، یہ باندھ لیں گے، یا گھر میں کسی جگہ اس کو حمائل کر دیں گے تو اس سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، یا اس سے فلاں برکت حاصل ہوگی، روزی میں اضافہ ہوگا، یہ سب درست نہیں ہے۔ اچھا، وَكَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَلِّقُونَهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ۔ صرف آج کے لوگ نہیں بلکہ اہل عرب بھی ایسا کرتے تھے جاہلیت میں۔ جاہلیت کون سا زمانہ ہے؟ زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے آنے سے پہلے وہ دور جاہلیت ہے۔ دور جاہلیت کے جرائم مشہور ہیں، بہت ساری برائیاں تھیں اس دور میں۔ تو اللہ کے رسول کا جب آپ کی بعثت ہوئی، جب آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا گیا، تب دین کی روشنی آئی،
تب انصاف کی باتیں ہوئیں، تب کفر اور شرک کے درمیان امتیاز ہوا، تب شرک سے دوری کی بات ہوئی۔ تو جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کے گردن میں لٹکا دیتے تھے کچھ کلمات لکھ کر، اور اس کو جو ہے ابھی جیسے کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر موم بتی وغیرہ میں اور اس کو گلے پہ لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ کام اہل عرب کرتے تھے، دور جاہلیت میں کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس سے بیماری دور ہو جائے گی۔ اسلام نے آ کر اس عقیدے کو ختم کیا۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ وہ عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے اور اس میں 10 لوگ ہوتے ہیں، 10 آدمیوں کا ایک گروہ آتا ہے، ایک وفد آتا ہے، ایک جماعت آتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں؟ 10 لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت کی، ایک کو چھوڑ دیا۔ قال، جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت ھذا، آپ نے 9 لوگوں سے تو بیعت کی، اپنے دست مبارک کو بڑھایا اور ان کے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا، لیکن ایک آدمی کو آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ 9 لوگوں سے آپ نے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے ہاتھ ملایا جائے۔ گناہ کیا تھا اس آدمی کا؟ اس آدمی کا گناہ یہ تھا، ان علیہ تمیمتن، اس کے اوپر تعویذ لٹک رہی تھی، فادخل یدہ فقطعها فبایعہ، آپ نے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد تمیمہ کو توڑ ڈالا۔ پھر جب یہ آدمی پاک ہو گیا شرک کی غلاظت سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ ملایا۔ وقال، اور اس وقت فرمایا، کہا من علق تمیمتن فقد اشرک۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ مسند احمد کی ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کرسی پہ بیٹھ جائیے آپ لوگ، ہاں آرام سے، سکون سے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حکم بیان کر دیا، کہا اسے نہیں لٹکا سکتے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تعویذ وغیرہ پر، دھاگے پر، تمیمے پر بھروسہ کیا، وکل اللہ علیہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ پھر اسی کے سپرد ہو جاؤ، اب میری مدد نہیں ملے گی تمہیں۔ جس پر تم نے بھروسہ کیا ہے، جس پر تم نے توکل کیا ہے، اب وہی تمہارا کارساز ہوگا، اب اسی سے مدد مانگو، وہی تمہارے کام آئے گا، میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے آدمی سے معذرت کر لیتا ہے اور اسے مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے، اس تمیمے اور تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ گویا کہ اتنی بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث کا لفظ یہ دیکھو، حدیث ہے من تعلق تمیمتن فقد اشرک، مسند احمد اور السلسلہ الصحیحہ للالبانی، یہ روایت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے لٹکایا تمیمہ اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ یہاں پہ حدیث موجود ہے۔ جس کو دیکھنا ہے کتاب اٹھائے، دیکھ لے، دل کو اطمینان کر لے۔
اچھا، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں التبرک۔ التبرک، تبرک کا مطلب جانتے ہو؟ تبرک کا مطلب کون بتائے گا؟ کوئی نہیں؟ ہاں، بہت اچھے، برکت طلب کرنا، برکت حاصل کرنا، برکت طلب کرنا، کسی چیز سے تبرک لینا۔ جیسے کوئی کہے کہ میں اس سے تبرک لوں گا، اس کو چھوں گا اور بوسہ دوں گا، یا اس کو پکڑوں گا اور سینے سے لگاؤں گا، ہے نا، اس لیے کہ یہ محترم ہے، تو اس کو کہتے ہیں تبرک لینا۔ ٹھیک ہے، تبرک کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہاں، اچھا، تو تبرک کی قسمیں ہیں۔ جب قسم بنتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ قسمیں جائز بھی ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ تو جائز قسم ہم پڑھیں گے پہلے، التبرک المشروع۔ دو طرح کی تبرک ہے، یہ دیکھو، مشروع تبرک اور غیر مشروع۔ یا جائز اور ناجائز، ایسا بھی کہہ سکتے ہو، ہے نا۔ مشروع یعنی جس کی شریعت سے دلیل ہو، قرآن حدیث سے ثبوت ہو، اور غیر مشروع یعنی جس کی دلیل نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے جائز تبرک، اس کا مطلب ہے ناجائز تبرک۔ اچھا، تو اب جائز تبرک، مثلا قرآن پاک سے تبرک لیتے ہیں، ہے نا۔ تبرک اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یعنی ھذا کتاب مبارک، یہ مبارک کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی چیز کو مبارک کہہ دیا، کسی چیز کو بابرکت کہہ دیا، تو وہ ہمارے لیے باعث تبرک ہے۔ ہم اس سے تبرک لیں گے اور اس سے شفا حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیسے؟ اس طریقے سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ڈاکٹر ہمیں دوائیں دیتا ہے تو ہم دوا کیسے کھاتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر نے ہمیں ہدایت دی ہے نا۔ صبح کی گولی ہم صبح ہی میں کھائیں گے، شام میں نہیں کھائیں گے، اور شام والی صبح میں نہیں کھائیں گے۔ صبح کا ڈوز الگ ہوتا ہے، شام کا خوراک الگ ہوتی ہے۔ اگر 3 ٹائم کہا ہے تو ہم 3 ٹائم کھائیں گے۔ اگر ہمیں ڈاکٹر نے سیرپ دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں اس میں سے 10 ml پینا ہے، اور کوئی آدمی منمانی کرے اور 10 ml اپنے ہاتھ میں گرائے اور اس کے بعد سر پہ رکھ لے، مالش کر لے، تو اسے شفا ملے گی؟ اس کی بیماری جائے گی؟ نہیں جائے گی، اس لیے کہ مریض نے منمانی کی ہے، مریض نے منمانی کی ہے، مریض نے ڈاکٹر کی ہدایت نہیں مانی ہے۔ سیرپ واقعی میں بیماری کے لیے شفا تھی، لیکن طریقہ غلط استعمال کیا۔ حکیم نے جس طریقے سے بتایا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ حکیم نے سر پہ رکھنے یا مالش کرنے کے لیے نہیں دیا تھا سیرپ، بلکہ اسے پینے کے لیے دیا تھا۔ تو ایسے ہی قرآن پاک اگر کوئی گھر میں لٹکا لے اور کہے ہم اس سے تبرک لیں گے، کوئی اپنی گاڑی میں رکھ کے گھومے اور کہے یہ بابرکت چیز ہے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی حادثہ یا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، چاہے جیسے رول اور قانون کی خلاف ورزی آدمی کرے اور سوچے کہ میں نے تو قرآن رکھا ہوا ہے، تو یہ قرآن سے تبرک کا غلط طریقہ ہے۔ قرآن پاک سے ہم تبرک ویسے ہی لیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر عمل کریں گے، اس کی ایک ایک باتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اسے پاک صاف ہو کر چھوئیں گے، اسے اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے، اس سے ناطہ نہیں توڑیں گے،
اسے کبھی چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس سے ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ اچھا، تو قرآن پاک یہ باعث تبرک ہے۔ اللہ نے کہا یہ مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو۔ صرف چومنے سے کام نہیں چلے گا، قرآن کی دفتیوں کو بوسہ دینے سے تبرک نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ فاتبعوہ، اس کی تم کیا کرو؟ پیروی کرو، اسے اپنی زندگی میں اتارو، اسے اپنے گھروں میں بساؤ، اسے اپنے دلوں میں سجاؤ، اسے اپنے معاملات میں برتو، تب تم قرآن سے کما حقہ مستفید ہو سکو گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک آگے مثال دی، التبرک بالنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے لیے بابرکت نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ باعث رحمت تھے، رحمت للعالمین آپ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ ساری کائنات کے لیے باعث رحمت تھے، اور آپ باعث تبرک بھی تھے۔ آپ کی زندگی سے تبرک لیں گے، آپ کے جسم مبارک سے تبرک لیں گے، آپ کے بالوں سے تبرک لیں گے، آپ کے لعاب پاک سے تبرک لیں گے، آپ کے بدن سے لگے ہوئے آپ کے کپڑوں سے تبرک لیں گے، آپ کے پائے اقدس میں سمائے ہوئے جوتوں سے تبرک لیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاک اور جس مٹی کو دست مبارک لگایا ہے اس سے تبرک لیں گے، لیکن طے ہونا چاہیے کہ ہاں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، مو یعنی بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کپڑا ہے۔ آج کے زمانے میں علماء کہتے ہیں یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، یا یہ آپ کا عمامہ شریف ہے، یا یہ آپ کے بال مبارک ہیں، یا آپ کے نعلین مبارک ہیں۔ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور جب یقین نہیں ہے تو دین میں شبہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شبہ والی چیزیں چھوڑ دو، یقین والی چیزوں پر عمل کرو۔ تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں صحابہ کرام آپ کی ذات سے تبرک لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تبرک لیتے تھے، آپ کے کپڑوں سے تبرک لیتے تھے، آپ کے لعاب پاک سے تبرک لیتے تھے، آپ کے بدن سے کوئی بھی چیز ٹچ ہو جاتی تھی تو اس سے تبرک لیتے تھے، آپ کے پسینے سے تبرک لیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی سے تبرک لیتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں یہ چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نبی پاک کے بالکل گہرے شاگرد تھے، دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، دین کی تشریحات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا، ان سے بڑا نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو دین چونکہ انہوں نے بہت اچھے سے سمجھا تھا، وہی اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا، جبریل امین کا مشاہدہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے بالمشافہہ باتیں سیکھتے تھے، لہٰذا وہ ہمارے لیے لائق اتباع ہیں، ان کا بتایا ہوا طور طریقہ ہمارے لیے دین ہے۔ تو صحابہ کرام نے زندگی آپ کی وفات کے بعد پھر کبھی آپ کی تربت پہ جا کے وہاں کی مٹی سے تبرک نہیں لیا، اور نہ تو حجرے مبارک کی دیواروں سے کبھی تبرک لیا، ٹھیک ہے، نہ تو ادھر ادھر کے دعوے کیے کہ یہ جبہ آپ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ موئے مبارک ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے تلاش نہیں کی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اب جب کوئی ثبوت نہیں ہے، اتنا زمانہ گزرا ہے، اتنے حادثات آئے ہیں، اتنی لڑائیاں اور اتنی جنگیں ہوئی ہیں کہ اب کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہی، لہٰذا ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ کی باتیں جو کہ محفوظ ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ ہم ان سے تبرک لیں گے، ہم ان پر عمل کریں گے، ہم ان کو حرز جاں بنائیں گے، ہم ان باتوں کو اپنے دلوں میں بسائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، آپ کے بال سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے لباس سے، آپ کے جوتوں سے تبرک لینا جائز ہے، لیکن صحابہ کرام نے آپ کی زندگی میں ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا اور اس کے بعد ڈھونڈنے نہیں جاتے تھے، تلاش کرنے نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس اور بھی اہم کام تھے، بندگی کے، عبادت کے، دنیا کے، تو وہ اہم کام کرتے تھے۔ اب کوئی چیز محفوظ نہیں ہے آپ کی، اس لیے اب یہ جھوٹے دعوے جو لوگ کرتے ہیں ہم اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ ہم حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، جیسے صحابہ نے اسے اپنایا ہے ویسے ہم اپنائیں گے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، التبرک الممنوع۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اشرف المخلوقات تھے، آپ کے بالوں سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جسم سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے، آپ کے لعاب سے تبرک لیتے تھے، تو کیا اب بزرگوں کے ذات سے اور ان کے لباس سے تبرک لینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، نہیں ہے نا؟ ہاں، بالکل جواب صحیح ہے، کیونکہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، ایک غیر نبی کو نبی پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز جائز تھی تو فلاں کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس لیے فلاں کے ساتھ نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ درست قیاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، وہ اشرف المخلوقات ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ خاتم الرسل ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہے، لہذا کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو احکام آپ کے ہیں وہ احکام ہم کسی اور بزرگ یا کسی اور ولی کو نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ قیاس درست ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق تو بہت بڑے ولی تھے، ان سے بڑا بزرگ امت میں کوئی نہیں ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا رتبہ اور جس کا مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اتنے عظیم رتبے کے باوجود بھی صحابہ کرام نے کبھی ان کے بالوں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے جوتوں سے، ان کے پسینے سے، ان کے وضو کے پانی سے تبرک نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ صحابہ بہت بڑے عالم تھے، صحابہ کرام دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے جھپٹ پڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے تبرک لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، لیکن اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ کام جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مقام الگ ہے اور نبی کا مقام الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام الگ ہے، اور ان کے بعد آنے والے امتیوں اور بزرگوں اور صالحین اور اولیاء کا مقام الگ ہے۔ خلط ملط نہیں کریں گے، ملائیں گے نہیں۔ تو جب امت کے سب سے بڑے ولی، امت کے سب سے بڑے بزرگ ابو بکر صدیق سے تبرک نہیں لیا گیا
عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تبرک نہیں لیا گیا، حضرت عثمان غنی سے تبرک نہیں لیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذات پاک سے تبرک نہیں لیا گیا، تو اب ہم کسی اور سے، امت کے کسی بھی بڑے سے بھی بڑے بزرگ سے تبرک نہیں لیں گے۔ یہ مسئلہ سب کے سمجھ میں آ گیا نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبرک جائز تھا، ہے نا، لیکن ہم اس کو دلیل بنا کے کسی اور بزرگ کو وہ رتبہ نہیں دے پائیں گے۔ عزت کریں گے، احترام کریں گے، ہر بڑے کا احترام ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں نبی کے مقام پہ پہنچا دیں گے، احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نبی کو اللہ سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، سب کے رتبے الگ الگ ہیں، سب کا مقام الگ الگ ہے، اور یہ مقام جیسے صحابہ نے سمجھا ہے ویسے ہمیں بھی برتنا ہے۔ دوسری قسم تبرک غیر مشروع، جیسے کسی پیڑ سے تبرک لینا، کسی پتھر سے تبرک لینا، کسی تربت سے تبرک لینا، کسی قبر سے تبرک لینا، ٹھیک ہے، کسی گنبد سے تبرک لینا، کسی مسجد سے تبرک لینا، یہ سب کیا ہے؟ تبرک کی کون سی قسم ہے؟ ناجائز قسم، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہاں، وہی قبر لیتے ہیں نا سب، اس سے تبرک، تو ان چیزوں سے ہم تبرک نہیں لیں گے۔ اچھا دیکھیے آگے ایک حدیث ہے، ہر بات کی دلیل چاہیے نا، دین میں اپنے من سے کوئی بات نہیں کہی جاتی ہے، اپنے دل سے کوئی حکم نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو اب چلیے دلیل بھی دیکھتے ہیں۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى حنین مر بشجرۃ للمشرکین یقال لها ذات انواط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے نکلے، مر بشجرہ، آپ ایک پیڑ کے پاس سے گزرے، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، ایک پیڑ کے پاس سے گزرے، مشرکین کا پیڑ تھا، مشرکین کا شجر تھا، مشرکین کا درخت تھا، یقال لها ذات انواط، اس کا نام انہوں نے دیا تھا ذات انواط، ذات انواط نام تھا اس کا۔ یعلقون علیہا اسلحتہم، اس پیڑ پہ اپنے اسلحے لٹکاتے تھے اور تبرک لیتے تھے، پیڑ سے تبرک لیتے تھے۔ کون لوگ؟ مشرکین لوگ۔ کون؟ جو نبی سے لڑتے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کو مارا تھا، آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کے دین کو ٹھکرایا تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پیڑ سے تبرک لیتے تھے، ذات انواط سے تبرک لیتے تھے۔ اچھا، تو وہاں سے جب گزر ہوا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین ہم سے آگے کیسے جائیں گے؟ ان کے پاس اگر ذات انواط ہے، ان کے پاس اگر تبرک لینے کے لیے ایک پیڑ ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی پیڑ طے کر دیجئے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت طے کر دیجئے، ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجئے، اور ہم بھی اس سے تبرک لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب چونک جاتے ہیں، جب کسی چیز پر حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کے اس مطالبے پر بہت اچنبھے کا اظہار کیا اور چونک کے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کیا کہا؟
ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو تمہارا مطالبہ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے مطالبہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مانگا تھا اور کہا تھا اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے، جیسے ان کے لیے بت ہیں ویسے ہمارے لیے بھی بت بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ یاد دلائی اور کہا یہ مطالبہ بہت گندا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ بہت جاہلانہ مطالبہ ہے، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے خدا بنا دیجئے، ہمارے لیے کوئی الہ بنا دیجئے، اور جیسے مشرکوں کے پاس خداؤں کی لمبی فہرست ہے ہمارے پاس بھی رہے گی۔ ہاں تو ظاہر ہے یہ مطالبہ شرک کا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ درخواست رد کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ درخواست ٹھکرا دی، اور ایک بات اور آخر میں کہا والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم، آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے سے پہلے والوں کے طور طریقے اپنا کے رہو گے، اپنے سے پہلے والوں کے طور طریقے اپنا کے رہو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا، اور اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہم کسی پتھر سے، کسی درخت سے، کسی شجر سے، کسی حجر سے تبرک نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں قرآن پاک سے تبرک لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تبرک لیں گے، آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں اس بارے میں دی ہیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اچھا، اب ایک اگلا مسئلہ زیارت القبور ہے۔ زیارت القبور، انعام بھائی ٹائم ہو گیا یا چلنے دیں؟ ہو گیا وقت نا؟ اچھا، ابھی ہمارے پاس سوالات بھی ہیں تو اب یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں، ہے نا؟ اب انعامات چونکہ اپنے پاس 2 2 4 2 6 اور 6 3 9 انعامات ہیں۔ ہاں یہ تمام انعامات تقسیم کرنے ہیں نا، 9 انعامات۔ اچھا تو اب اچھا بوائز کے لیے، ہاں ٹھیک ہے، اور باقی ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے یہ انعامات یہ ادھر کے لیے ہو جائیں، ہے نا، چاروں، اور یہ جو ہے 3 2 5 ہاں تو یہ وہاں کے لیے، اور یہ ہاں نہیں ادھر، ٹھیک ہے، ہاں باکس کے ساتھ، اور ایک یہ بھی رہے گا۔ چلو تو اب سب سے پہلا سوال پہلے بچیوں کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ رقیے کی بات، جھاڑ پھونک کی بات آئی ہے، تو پہلا سوال بچیوں سے یہ ہے کہ جھاڑ پھونک جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلا سوال، جھاڑ پھونک کا حکم کیا ہے، رقیہ کا حکم کیا ہے؟ یہ وہاں کے لیے سوال ہے۔ یہاں کے لیے سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ رقیہ کے جواز کی 3 شرطیں گنائیے، 3 شرطیں، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو تم کھڑے ہو جاؤ، پہلے ہاتھ اٹھایا ہو۔ پہلی شرط شرک نہ ہو، بہت اچھے، معنی معلوم ہو، ہاں ہاں عقیدہ کیا ہو پڑھنے والے کا؟ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ اس میں کوئی
ہاں بہت اچھے، شفا دینے والا اللہ ہے. ہاں یہ کوئی نہ کہے کہ میرے تھکانے سے کسی کو شفا مل جائے گی، ٹھیک ہے، یا میرے گرم گرم پھونک سے صرف شفا مل جائے گی، ہاں میری گرم سانسوں سے کسی کو شفا مل جائے گی، یہ نہ سوچے، بلکہ وہ یہ سوچے، یہ عقیدہ رکھے کہ میں تو بس ایک ذریعہ ہوں، شفا دینے والا حقیقی اللہ ہے. اللہ تبارک تعالی حقیقت میں شفا دیتا ہے. بہت اچھے. تو چونکہ تم نے سوال انتہائی جامع تھا، اور اس لیے تمہاری عمر کے حساب سے گیند سے تمہیں بہت محبت ہوگی، ہے نا. اس عمر میں گیند سے بہت محبت رہتی ہے، اس لیے تمہارا پسندیدہ انعام تمہیں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ، لو جزاک اللہ. اچھا، اب اس کے بعد یہ بتائیے. ہاں جی، ایک سوال کا جواب وہاں سے آیا. ہاں جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کوئی جواب صحیح نہیں ہے. ہاں دیکھیے، ہاں اور اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں کہ جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے، اور اس کے جواز کی کتنی شرطیں ہیں یہ بچیوں سے دوسرا سوال ہے. جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، رقیہ شرعیہ جائز ہے، ہاں لیکن اس کی کتنی شرطیں ہیں، صرف تعداد بتائیں بس. کن شرطوں یا کن کن شرطوں کے ساتھ رقیہ یا جھاڑ پھونک جائز ہے، یہ سوال وہاں کے لیے ہے. 4 شرطیں، 5 شرطیں، 3 شرطیں، 2 شرطیں، کتنی شرطیں ہیں وہ بتانا ہے بس. آسان سوال ہے. اچھا، اب اس کے بعد آپ لوگوں سے سوال رہے گا، تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ تمیمہ، ہاں تمیمہ تعویذ کو کہتے ہیں، ہے نا. اچھا، اور تعویذ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھے، یہ صحیح جواب ہے. جو گلے وغیرہ میں پہنتے ہیں، ہاں لٹکاتے ہیں. کس ارادے سے لٹکاتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یعنی کوئی فائدہ مل جائے یا کوئی بلا ٹل جائے. ٹھیک ہے، بہت اچھے. تمہارا سوال، تم اکثر سوالات کا جواب دیتے رہتے ہو، اس لیے تمہیں بھی قیمتی انعام دیا جا رہا ہے. ابھی موقع ہے انعام پانے کا، ابھی گھبرائیے نہیں آپ لوگ. اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ تمیمے کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں بتاؤ، تم اس سے پہلے نہیں بتا پائے تھے، بتاؤ. جس نے بھی تعویذ پہنا ہاں اس نے شرک کیا. ہاں بہت اچھے، یہ گویا کہ دلیل ہو گئی. اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا ہے نا. جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. بہت اچھے. تو چلو اسی کو دے دیتے ہیں، ہے نا. ماشاء اللہ. جی آج ہاں بچوں کی چاندی ہو گئی ہے، بہت خوش ہیں آج. ہاں اسی لیے سب جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج. اچھا، اب اس کے بعد بتائیے، دلیل بھی ہو گئی اور حکم بھی ہو گیا. تمیمے کا حکم یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، دلیل بورڈ پہ بھی موجود ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. وہاں کے لیے ایک سوال بچیوں سے. ہاں جواب نہیں آیا ادھر سے ابھی. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے آپ لوگ،
ادھر سے جواب آئے گا، تب تک ہم یہاں قرآن پاک سے شفا لینا کیسا ہے؟ ہاں ایک دم اچھے سے سوچ کے بتاؤ. ہاں بتاؤ. اپنی لکھی باتیں کو ہاں نہیں تو یہ جو ہے نا بچیوں نے نقل کا نقصان یہی ہے کہ کسی کا جواب صحیح نہیں ہے. بہت آسان سوال تھا. پر لکھی ہوئی باتوں کو صحیح ہے، اچھی بات ہے. اچھا بچیوں سے ایک سوال، انعام وہ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول سے تبرک لینا جائز ہے یا ناجائز؟ ایک سوال اور وہاں کے لیے ہے کہ پیڑ سے جس پیڑ سے تبرک ہے پیڑ کا نام کیا ہے؟ ہے نا؟ تو اس کو کوئی ہاتھوں میں باندھ کے لٹکا لے تو صرف قرآن لکھ کے لٹکائے، کچھ نہیں ادھر ادھر، تو جائز ہے کہ نہیں؟ غلط ہے. ہاں نہیں ابھی اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس کا آدھا جواب صحیح ہے. ہاں بتاؤ. کوئی غلط ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. قرآن کو پڑھ کے شفا، قرآن کو پڑھ کے دم کرنے میں شفا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کو گھروں میں پڑھنے سے شفا ہے. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سب ذرائع ہیں اور یہ ثابت ذریعے ہیں. لو ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب اس کے بعد آگے ایک انعام اور آپ لوگوں کا ہے، پوچھ کے ختم کرتے ہیں. ہاں دو سوال ہے وہاں کا. تبرک کا معنی بتاؤ. اللہ کے نبی اور رسول. ہاں اچھا برکت کی طرف. ہاں ٹھیک ہے. رک جاؤ ابھی رک جاؤ. سوال کیا تھا؟ تبرک لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اللہ کے نبی اور رسول، اللہ اس کے رسول. ہاں ٹھیک ہے. اب غلط ہے تو ظاہر ہے جواب صحیح نہیں ہے. اچھا بچے آپ لوگ بتائیے. برکت طلب کرنا. برکت طلب کرنا. بہت اچھے. تو تمہارا جواب صحیح ہے، اس لیے تم کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. یہ بھی بہت خوبصورت انعام ہے. ٹھیک ہے. برکت طلب یہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہو جاؤ اور ایک ہے ایک ہی تو یہ لو. جزاک اللہ. اچھا اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا کیسا ہے؟ ہاں جو جواب دے چکے ہیں وہ نہیں جواب دیں گے. تم بتاؤ. جائز ہے. بہت اچھے.
یہ لو انعام، بچوں کا انعام ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک سوال وہاں سے بچوں کے لیے رہے گا، میں نے پوچھا تھا کہ اور پیچھے ہو جاؤ، اس درخت کا نام بتاؤ جس سے مشرکین تبرک لیتے تھے۔ ایک سوال اور ہے بچوں کے لیے کہ درخت اور پیڑ پودوں سے تبرک لینا کیسا ہے؟ پیڑ پودوں سے تبرک لینا کیسا ہے؟ اپنے دماغ سے جواب دیں۔ ہاں تھوڑا سا بچیاں درس کلیئر طور پر وہاں پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ جی کوئی بات نہیں، پیڑ پودوں سے تبرک لینا کیسا ہے؟ پیڑ پودوں سے تبرک لینا کیسا ہے، یہ آخری سوال ہے اب؟ اچھا جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پیڑ پودوں سے تبرک لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب اس میں سے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور جس کا نام نکلے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس درخت کا نام بتائیے جس درخت سے مشرکین تبرک لیتے تھے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ ارشد صاحب آپ نکالیے۔ ہاں ایک اور اٹھائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان دونوں کو یہ دے دیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں یہ لے لو، باقی اگر وہ جواب آئے گا صحیح رہے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اگلے اس کے لیے رکھیں گے اس کو۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی النبی۔